بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڑ والے شربت بنا کر پینے سے گلہ کی بیماری نہیں لگتی۔ جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی اور توجہ سے سنیں، کیونکہ اس کے دوران کام کاج کرنے اور باتیں کرنے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ سبزیوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو اس پر سرکہ چھڑکا دے۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جلدی چڑیا لاتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ پیتا ہے وہ سدا جوان کا لطف اٹھاتا ہے۔ موٹاپا بڑھتے جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہوں تو پانی میں بڑا الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ۔ بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ رات کو اپنے پٹوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ آپ کی پٹے مضبوط ہو جائیں گے۔ بچے دبلے پتلے اور کمزور ہو تو انہیں دہی میں کیلا ملا کر کھلانے سے وہ موٹا تازہ اور ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو یا دھیمے کا مرض ہو، ہری مرچ کھائیں، آرام آ جاتا ہے۔ بلیک ہیڈ وٹامن اے کی استعمال سے ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے۔ اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر کھانے کے فوراً بعد سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گرا لے گی اور موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں۔ کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر اور گلاب شامل کر کے نہایا کرو۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہونے لگتی ہے۔ صبح نہار منہ جیسے ہی اٹھے تو سب سے پہلے اپنی باسی تھوکیں نکلنے کے بغیر جہاں جہاں دانے ہیں وہاں پر لگائے۔ 3 دن سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ضرور آزمائیں، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اگر اپنے معدے کو بہترین رکھنا ہے تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ سرسوں کا تیل ناک میں لگائیں، اس سے جسم پر خشکی نہیں ہوتی۔ ادرک کا رس، زیتون کی تیل اور نیم گرم پانی میں ملا کر جوڑوں پر مساج کریں۔ دودھ میں کلونجی کا تیل اور سونف ملا کر پیو۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پیشاب کے قطرے قطرے آنے کی صورت میں 1 پاؤ گڑ روزانہ کھانا مفید ہے۔ جوڑوں کی درد میں آرام آتا ہے اور سوجن کم ہوتی ہے۔ سردیوں میں 10 منٹ دھوپ میں بیٹھنے سے دماغ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دھوپ میں جسم کو وٹامن ڈی وفر مقدار میں ملتی ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لینے سے معدے کو آرام ملے گا۔ گرین ٹی کا 1 کپ روزانہ پینے سے معدے میں گیس نہیں جمتی۔ پاؤں سن ہونے لگی تو چند چیزوں سے پرہیز کرو۔ کولڈ ڈرنک، چاول، دہی اور لسی
جو عورتیں میٹھی دانہ روزانہ روٹین سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ 12 دن تک انگور کی رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لکوڑا جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو مسواک کریں اور کچھ دیر منہ میں پہ رہتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی کیسے بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب نہ پڑی جائے، وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چل لو، اس سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور پیٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا ٹکڑا پٹکنے ملائیں اور اسے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ مغز کرنج 100 گرام، جامن کی گٹلی 100 گرام، دونوں کو پیس کر ایک ساتھ پاؤڈر بنا لیں۔ صبح ناشتے سے پہلے 1 چائے کا چمچ اور رات کھانے سے پہلے 1 چائے کی چمچ استعمال کریں۔ جو لوگ کھانے سے پہلے نہیں کھا سکتے وہ اسے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی ہو یا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، بار بار تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، سر اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور طبیعت میں سستی غالب آ جاتی ہے، اس صورت میں ایسی غذا کھائیں جس میں آئرن اور وٹامن سی وفاری مقدار میں ہو، مثلاً خوبانی، آم، سیب، لیمو، پالک وغیرہ۔ نظر کمزور ہو جائے یا چلی جائے تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا سلام 41 بار اول اور آخر بار درود شریف پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کریں اور منہ پر ڈالیں اور آنکھوں پر ملا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین چوٹ یا بیماری سے جلدی صحتیاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ ٹماٹر زیادہ کھلانا چاہیے۔